ہماری دعا ہے کہ اللہ آقائے دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر اربوں کھربوں درود و سلام نازل فرمائے اور ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 12 ربیع الاول کے دن کا ایک مجرب وظیفہ بتائیں گے جو کہ بہت ہی مختصر ہے لیکن مجرب اور آزمودہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ان حضرات و خواتین کے لیے ہے جو کہ رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو، ان پر رزق بارش کی طرح سے برسے۔ اس تمنا کے لیے آپ ہمارے آج کے اس وظیفے کو لازمی دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ اللہ کے کن پیارے سے ناموں کا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ہمیں 12 ربیع الاول کے دن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کرنی چاہیے اور یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ ہم اپنے بچوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کریں گے اور انہی سنتوں سے محبت کرنے والا بنائیں گے۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری و مسلم میں روایت ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد اور والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔ وہ محبت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا نہ سکھائے، محض جھوٹ اور نفاق ہے۔ وہ محبت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے آداب نہ سکھائے، وہ محض دکھاوا اور ریا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کی جائے، فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام افعال و اقوال کی اتباع کی جائے، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے احتراز یعنی پرہیز کیا جائے اور ممنوع افعال سے اعراض کیا جائے۔ خوشی و شادمانی، عیش و مسرت اور مصائب و پریشانی ہی نہیں بلکہ ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے نصیحت حاصل کی جائے۔ اپنی خواہشات نفسی کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پیروی کی جائے، احکام شریعت پر عمل کیا جائے اور ہر حال میں ان کو ترجیح دی جائے۔ کثرت سے ذکر محبوب کیا جائے کیونکہ محب ہر حال میں محبوب کا تذکرہ حرز جاں رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن پاک سے محبت کرے، اس کی تلاوت ماں ترجمہ اپنی سمجھ کے لیے پڑھے، اس کے احکام کو جاننے کی کوشش کرے، امت مسلمہ کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، غرباء، مساکین، یتیموں اور کمزوروں سے محبت رکھے، ان کی خیر خواہی کرے اور انہیں کلمات خیر سے یاد رکھے، جبکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امت سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ دوستو، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ محبت کے دعوے دار کو چاہیے کہ یاد محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر لمحہ آنکھیں پرنم ہوں، ورنہ وہ اپنے دعوے محبت میں سچا نہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوستو، معلوم ہوا کہ 12 ربیع الاول ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ کیا ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں، اور محبت بھی ایسی جو کہ ہر رشتے سے بڑھ کر ہو۔ اللہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے اور ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اب آتے ہیں آج کے عمل کی جانب جسے آپ نے 12 ربیع الاول کے دن کرنا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ یاد رہے کہ 12 ربیع الاول کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جو کہ اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کے کچھ مخصوص نام ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ 12 ربیع الاول کے دن کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد یا ظہر یا عصر کے بعد کر لیں یا پھر مغرب کے بعد کر لیں،
نماز مکمل کرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 بار پڑھیں اور پھر اللہ رب العزت کے یہ نام پڑھیں: یا اللہ، یا رحمان، یا غفور، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان۔ ان ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور ان ناموں کو بھی 7 ہی مرتبہ پڑھیں اور آخر میں دوبارہ بسم اللہ کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے اپنے رزق کے لیے دعا مانگیں، رزق میں برکت مانگیں، رزق میں کشادگی مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کو بے پناہ رزق ملے گا، پورا سال کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ جن بزرگ ہستی سے یہ منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لو اور فائدہ نہ ہو تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا، یعنی یہ عمل ان بزرگ کا آزمودہ ہے، لہٰذا اس کو اسی مہینے کی 12 تاریخ کو لازمی کریں، بلکہ اس عمل کو اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس مبارک عمل سے فیضیاب ہو سکیں۔ دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی مختصر ہے لیکن مجرب ہے، اس پر آپ کو مشکل سے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن، اور نہ صرف 12 ربیع الاول کے دن بلکہ سال کے 365 دنوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہیں، کیونکہ درود پاک کی برکت سے آپ پر اللہ کی رحمت برسے گی، اور جس شخص کو اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے وہ شخص کبھی بھی کسی معاملے میں نامراد نہ ہوگا۔ درود کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مروارید کی، تنا سونے کا، پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے، جیسے پانی پیاس کو دور اور کپڑے کو صاف کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی رات یا جمعے کے دن مجھ پر جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور دل میں محاسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، اور درود شریف کی برکت سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔